بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک عظیم اور خوشحال سلطنت تھی۔ یہ سلطنت اپنے اونچے فصیلدار قلعوں اور شاندار محلات کی وجہ سے مشہور تھی، مگر اس کی اصل پہچان اس کا منصف اور نیک دل بادشاہ تھا۔ سلطنت پر بادشاہ فرید شاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے دل میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، بادشاہ وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کو تخت سے نہیں دل سے دیکھے۔ وہ اپنی رعایا کے دکھ سکھ میں شریک رہتا، غریبوں کی مدد کرتا اور انصاف کے معاملے میں کسی کی سفارش قبول نہ کرتا۔ اسی وجہ سے رعایا اسے دل و جان سے چاہتی تھی اور اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ بادشاہ فرید شاہ کی اہلیہ ملکہ زرناب حسن و جمال میں بے مثال تھیں، مگر ان کا دل غرور، حسد اور خود پسندی سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں اپنے شاہی خاندان، دولت اور رتبے پر بے حد ناز تھا۔ وہ محل کے خادموں کو حقیر سمجھتی اور نرم لہجے کو کمزوری خیال کرتی۔ ان کے نزدیک طاقت کا مطلب دوسروں کو دبانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹی عطا کی، جس کا نام شہزادی عالیہ رکھا گیا۔ شہزادی عالیہ نہایت خوبصورت تھی، مگر اس کی پرورش ملکہ زرناب کے زیر اثر ہوئی۔ بچپن ہی سے اسے یہ سکھایا گیا کہ وہ دوسروں سے افضل ہے، کہ حکم دینا اس کا حق ہے اور جھکنا کمزوری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے اس کے لہجے میں نخوت اور آنکھوں میں غرور صاف جھلکنے لگا۔ چند برس بعد سلطنت پر غم کا سایہ چھا گیا۔ بادشاہ فرید شاہ کے چھوٹے بھائی شہزادہ سلیم شاہ سرحدی جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ بھی اسی جنگ میں جان کی بازی ہار دیں۔ اس جنگ کے بعد ان کی ایک کمسن بیٹی یتیم ہو گئی، جس کا نام شہزادی ایمان تھا۔ جب ننھی ایمان کو محل میں لایا گیا تو اس کی آنکھوں میں خوف، تنہائی اور والدین کی جدائی کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں کو یاد کر کے سسکیاں لیتی اور ہر اجنبی چہرے سے سہمی سہمی نظر آتی۔ بادشاہ فرید شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور نم آنکھوں سے کہا، بیٹی، آج سے تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ محل تمہارا گھر ہے اور میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ الفاظ ایمان کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھے۔ اس نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ بادشاہ تو ایمان کو اپنی سگی بیٹی کی طرح چاہنے لگا، مگر ملکہ زرناب کے دل میں ایک چنگاری جل اٹھی۔ وہ بظاہر تو ایمان پر شفقت دکھاتی، مگر دل ہی دل میں اسے اپنی بیٹی کے لیے خطرہ سمجھنے لگی۔ انہیں لگتا تھا کہ ایمان کی موجودگی کہیں نہ کہیں شہزادی عالیہ کے حصے کو کم کر دے گی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں شہزادیاں جوان ہو گئیں، مگر ان کے مزاج اور کردار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شہزادی عالیہ قیمتی لباس، نایاب زیورات اور آئینوں کے سامنے وقت گزارنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ محل کے خادموں کو ذرا سی غلطی پر سخت سزائیں دیتی اور غرور سے کہتی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس سلطنت کی اکلوتی وارث ہوں۔ اس کے برعکس شہزادی ایمان سادگی، نرمی اور صبر کی تصویر تھی۔ وہ محل کے باغ میں پھولوں کی دیکھ بھال کرتی، بیمار خادماؤں کے لیے دوائیں بھجواتی۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ احترام اور آنکھوں میں عاجزی ہوتی۔ محل کے تمام خادم دل ہی دل میں ایمان کو اپنی شہزادی مانتے تھے، مگر یہ بات ملکہ زرناب اور شہزادی عالیہ کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ بادشاہ فرید شاہ کی غیر موجودگی میں ملکہ زرناب ایمان سے وہ کام کرواتی جو خادماؤں کے کرنے کے ہوتے تھے۔ کبھی اسے محل کے فرش صاف کرنے پڑتے، کبھی کپڑے دھونے پڑتے اور کبھی مہمانوں کے برتن سمیٹنے پڑتے۔ ایمان کبھی شکوہ نہ کرتی، وہ سب کچھ خاموشی سے سہ لیتی۔ رات کے آخری پہر جب سارا محل نیند کی آغوش میں ہوتا، ایمان چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی۔ ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ آہستہ سے کہتی، اے میرے رب، تو سب دیکھ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ وہ اپنے والدین کو یاد کرتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے۔ اسی دوران ایک دن بادشاہ فرید شاہ نے دربار میں ایک اہم اعلان کیا۔
اس کی آواز میں خوشی اور وقار دونوں شامل تھے۔ مشرق کی عظیم سلطنت کے ولی عہد شہزادہ علی مام ہماری سلطنت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ ایسی شہزادی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو نیک سیرت، صابر اور باکردار ہو۔ یہ اعلان سنتے ہی ملکہ زرناب کے ذہن میں سازشوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ ایمان کو کسی بھی صورت شہزادہ علی کے سامنے نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس کے نزدیک یہ رشتہ صرف اور صرف شہزادی عالیہ کا حق تھا۔ دوسری طرف شہزادہ علی اپنی دولت اور طاقت کے باوجود نہایت سادہ اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگ اسے اس کے کردار کی وجہ سے پسند کریں، نہ کہ اس کے تاج کی وجہ سے۔ تقدیر خاموشی سے اپنا کھیل رچانے لگی تھی۔ شہزادہ علی کے پہنچنے کا دن آ گیا۔ شہر کو خوب سجایا گیا۔ بازاروں میں رنگ برنگی جھنڈیاں لہرائی جا رہی تھیں اور محل میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ دربار کو سونے چاندی سے آراستہ کیا گیا۔ دیواروں پر ریشمی پردے لٹکائے گئے اور خوشبوؤں سے فضا مہک اٹھی۔ ملکہ زرناب پورے اختیار کے ساتھ انتظامات کی نگرانی کر رہی تھیں۔ ان کی ہر کوشش کا مقصد ایک ہی تھا، شہزادی عالیہ کو اس شان سے پیش کرنا کہ شہزادہ علی کی نظر کسی اور پر پڑ ہی نہ سکے۔ انہوں نے خاص طور پر حکم دیا کہ شہزادی ایمان دربار میں نہ آئے، وہ باغ یا محل کے پچھلے حصے میں رہے۔ ادھر شہزادہ علی محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر اور چند خاص محافظ تھے، مگر اس نے شاہی لباس کے بجائے نسبتاً سادہ مگر وقار والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ جستجو تھی۔ وہ چہروں کے پیچھے چھپے دل دیکھنا چاہتا تھا۔ بادشاہ فرید شاہ نے نہایت احترام سے اس کا استقبال کیا۔ دربار میں شہزادی عالیہ کو پیش کیا گیا۔ وہ قیمتی لباس اور زیورات میں ملبوس غرور سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا، مگر اس کے لہجے میں خود پسندی نمایاں تھی۔ شہزادہ علی نے چند رسمی باتیں کی، مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اسے کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر کھڑکی سے باہر باغ پر پڑی۔ باغ میں شہزادی ایمان پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ سادہ لباس، کھلے بال اور چہرے پر سکون۔ وہ ایک مرجھائے ہوئے پودے کو سہارا دیتے ہوئے آہستہ سے بولی، اللہ جسے چاہے آزماتا ہے مگر بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہ الفاظ ہوا کے دوش پر شہزادہ علی کے کانوں تک پہنچے۔ اس کا دل چونک اٹھا۔ وہ آہستہ سے دربار سے باہر نکلا اور باغ کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان نے قدموں کی آواز سن کر سر اٹھایا۔ سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر نرمی تھی، غرور نہیں۔ شہزادہ علی نے پوچھا، کیا یہ پودا بچ جائے گا؟ ایمان مسکرائی۔ اگر وقت پر پانی اور توجہ مل جائے تو سب کچھ بچ سکتا ہے، انسان بھی اور رشتے بھی۔ یہ جواب شہزادہ علی کے دل میں اتر گیا۔ اس نے مزید سوالات کیے۔ ایمان نے سادگی سے جواب دیے۔ نہ اس نے اپنا رتبہ بتایا، نہ کوئی شکایت کی، بس صبر، شکر اور اللہ پر یقین کی بات کی۔ کچھ دیر بعد ایمان نے ادب سے کہا، مجھے کام مکمل کرنا ہے۔ وہ چلی گئی، مگر شہزادہ علی وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ملکہ زرناد نے دیکھا کہ شہزادہ علی دربار میں کم اور باغ میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اسی رات اس نے اپنی بیٹی شہزادی عالیہ کو بلایا۔ بیٹی، ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کل تک فیصلہ نہ ہوا تو بات ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ انہوں نے ایک جعلی اعلان کروایا کہ شہزادہ علی نے شہزادی عالیہ کو پسند کر لیا ہے، اور اگلے دن نکاح کی تیاری شروع کر دی گئی۔ بادشاہ فرید شاہ کو یہ سب غیر معمولی لگا، مگر وہ مہمان کی عزت کی وجہ سے خاموش رہا۔ اگلے دن دربار میں سب جمع تھے۔ قاضی بھی موجود تھا۔ ملکہ زرناب فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسی لمحے شہزادہ علی آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا،
میں یہاں ایک غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں۔ میں نے کسی سے نکاح کی حامی نہیں بھری۔ میں نے جسے پسند کیا ہے وہ نہیں جسے زبردستی پیش کیا جا رہا ہے۔ ملکہ زرناب کا رنگ فق ہو گیا۔ شہزادہ علی نے نظریں گھما کر کہا، میں اس شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کا دل پاک، زبان سچی اور صبر بے مثال ہے۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ بادشاہ فرید شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ زرناب غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ فرید شاہ کی آواز گونجی، خاموش! آج حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے ایمان کو بلانے کا حکم دیا۔ شہزادی ایمان سادہ لباس میں دربار میں داخل ہوئی۔ نظریں جھکی ہوئیں، قدموں میں وقار۔ شہزادہ علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہی وہ لڑکی ہے جس نے بغیر پہچان کے بھی سچ بولا، صبر دکھایا اور اللہ پر یقین رکھا۔ بادشاہ فرید شاہ نے اعلان کیا، اگر شہزادہ علی راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ملکہ زرناب اور شہزادی عالیہ سکتے میں آ گئیں۔ ملکہ زرناب کے تمام راز سامنے آ گئے۔ خادماؤں نے گواہی دی، درباریوں نے سچ بیان کیا، بادشاہ نے فیصلہ سنایا۔ شہزادی عالیہ کو محل کی سیاست اور اختیارات سے محروم کر دیا گیا۔ ملکہ زرناب کو باقی زندگی عبادت اور تنہائی میں گزارنے کا حکم ملا۔ شہزادہ علی اور شہزادی ایمان کا نکاح سادگی اور وقار کے ساتھ ہوا، جشن منایا گیا۔ ایمان جب ملکہ بنی تو اس نے سب سے پہلے خادماؤں کو گلے لگایا اور کہا، آج سے کوئی یہاں کمتر نہیں۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ غرور اونچی دیوار ہے مگر بنیاد کمزور ہوتی ہے، اور صبر خاموش طاقت ہے جو آخر کار فتح بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔